بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حلاوت الایمان، باب ہے ایمان کی مٹھاس کے بارے میں۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ایوب عن ابی قلابة عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث، تین چیزیں ہیں، من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس میں وہ ہوں وہ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اسے ان دونوں کے سوا تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور یہ کہ وہ کسی آدمی سے محبت نہیں کرتا مگر اللہ کے لیے محبت کرے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور یہ کہ وہ ناپسند کرے کفر میں لوٹنے کو، كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، جیسا کہ وہ ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب ذکر کرتے ہیں ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کیسے کسی انسان کو محسوس ہو سکتی ہے۔ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس جو ہے یہ انسان کو اسی وقت محسوس ہوگی جب اس میں کسی حد تک ایمان ہوگا۔ یہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کھانے میں وہ میٹھی ہیں، ذائقہ ان کا اچھا ہوتا ہے، لیکن بیمار شخص کو میٹھی چیزیں بھی بسا اوقات کڑوی لگتی ہیں۔ اب وہ شہد جو ہے وہ ہے تو میٹھا، کھانے کے اعتبار سے اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے، لیکن بیمار شخص کے لیے شہد جو میٹھا ہے وہ بھی کڑوا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جو نافرمان ہوتا ہے، جس کا دل صاف نہیں ہوتا، جو گناہوں سے، نافرمانیوں سے، فسق و فجور سے بھرا پڑا ہوتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن اسے کبھی بھی صحیح معنوں میں لذت نہیں آئی۔ لذت اور حلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھے، اسے اچھا لگے، سکون ملے، راحت نصیب ہو، روزہ رکھے، وہ روزہ اس کے لیے بوجھ نہ ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کے لیے آسان ہو، صبح اٹھ کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنا اس کے لیے اس میں لذت ہو۔ امام نماز پڑھا رہا ہے، قرات لمبی ہو گئی تو وہ اس کے لیے باعث شکوہ نہیں، بلکہ وہ جس قدر قرآن مجید کو سنتا ہے اس کا ایمان پہلے سے بڑھتا ہے۔ تو یہ جو لذت ہے نا، یہ تین لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ حدیث یہ کہتی ہے، نمبر ایک یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت ہے نا، یہ دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کے کرتا ہے۔ اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول سے محبت، یہ دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کے محبت اس کے دل میں موجود ہو، یعنی اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں کوئی محبت نہ ہو۔ اور میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ اصل الاصول ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ ماں باپ سے محبت بھی کرتا ہے، وہ اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، وہ یتیموں مسکینوں سے بھی محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی محبت انسانیت کی محبت سکھاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت لوگوں سے محبت کرنا سکھاتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول سے تو محبت کرتا ہے
لیکن لوگوں سے محبت نہیں کرتا بلکہ لوگوں سے نفرت کرتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ ایمان ہے، اور ایمان کی مٹھاس کو بندہ پالے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ کے کرتا ہوگا۔ اور اس کی ایک بڑی سادہ سی سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے، اگر اسے اللہ کے راستے میں تکلیف بھی دی گئی تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کام تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اب میں جو کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں اس میں میرے لیے کوئی مشکل بھی آ جائے تو چونکہ وہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتا، اس پریشانی کو پریشانی نہیں سمجھتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دوسری نشانی کا تذکرہ کیا وہ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ آدمی کسی آدمی سے محبت کرتا ہے، مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، یعنی کسی سے محبت کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ میرا رشتہ دار ہے، محبت کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ میرا پڑوسی ہے، محبت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کا میرے اوپر ایک احسان ہے، محبت کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، محبت کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے عالی خاندان سے ہے، محبت کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بڑی پوسٹ پر فائز ہے، بڑے منصب پر فائز ہے، کل کو میرے کسی کام آ سکتا ہے، نہیں، بلکہ محبت کرنے کی وجہ اللہ کی محبت ہے کہ وہ بندہ اللہ والا ہے، وہ ولی اللہ ہے، وہ اللہ کے بڑا قریب ہے، وہ دینداری کے اعتبار سے اچھا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، سو میں اسے اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، تو یہ اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں جو محبت کا ایک تصور بن چکا ہے کہ ہم کسی نہ کسی مطلب کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اور وہ مطلب جب تک ہوتا ہے تو اس سے محبت بھی ہوتی ہے، اور جیسے ہی اس سے وہ مطلب پورا ہوتا ہے تو اس سے محبت جو ہے وہ نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یا یہ کہ کسی محبت میں نوجوانوں کے ہاں جیسا یہ عام ہے، کسی سے محبت میں انسان پریشان رہتا ہے، ہر وقت اس کی یاد میں رہتا ہے، یہاں تک کہ روتا ہے، یہ محبت نہیں ہوتی، یہ دل کی ایک بیماری ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے جو محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے جو محبت ہے وہ کسی کی نیکی اور اس کے کردار اور اس کے اخلاق کی وجہ سے، اور اس میں دنیاوی کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تیسری علامت اور نشانی کا تذکرہ کیا وہ یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو جائے پھر واپس کفر کو وہ ایسے ناپسند کرتا ہے جیسے کوئی بندہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے، تو ہم میں سے کوئی بندہ بھی آگ میں جانے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے سے کسی بندے کے لیے اگر دل میں یہ ہو کہ یار جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میرے لیے تو مشکلات بہت ساری کھڑی ہو گئیں، اور یہ فی الحقیقت کچھ ایسے منافقین تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اسلام قبول کرتے، اور چند ہی دن گزرتے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے اسلام قبول کرتے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد کہہ دیتے کہ یہ نبی جو ہے نا یہ تو کبھی نماز پڑھنے کا کہتا ہے، کبھی ہم سے چندہ مانگتا ہے، کہتا ہے اللہ رب العالمین کو قرض دو، لہٰذا ہم اس دین سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ تو وہ چونکہ دلی طور پہ اسلام کو قبول کرتے ہی نہیں تھے، وہ تو ایک سازش کے تحت اسلام قبول کرتے تھے، اور بعد میں کہہ دیتے تھے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے کہ اسلام اچھا نہیں ہے۔ اگر میرے دل میں کبھی اسلام کو قبول کرنے کے بعد کفر کی محبت پیدا ہو اور واپسی کفر میں جانے کا خیال بھی پیدا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں ایمان جو ہے نا وہ ایمان نہیں ہے۔ یہاں صرف کفر مراد نہیں ہے، یعنی ایسا کفر جو انسان کو کافر بنا دیتا، صرف وہی اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کی کسی بھی نافرمانی کی جو محبت ہے جو پہلے بھی اس بندے کے دل میں تھی، یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی وہ بندہ وہ گناہ کرتا تھا، اور اسلام لانے کے بعد بھی اگر وہ گناہ کی محبت اس کے دل میں ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا آدمی آیا تھا جس نے بیعت کی اور کہا سارے کام کر لوں گا لیکن ایک کام ہے، میں اس سے اپنے آپ کو روک نہیں پاؤں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اجازت طلب کی کہ اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔
میں باقی سارے کام کر لوں گا اسلام کے اور باقی ساری نافرمانیوں کو چھوڑ دوں گا، لیکن اسلام لانے کے بعد یہ جو زنا ہے نا، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ اس کو باتیں سمجھائی اور بڑی دانائی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کی۔ لہذا اسلام لانے کے بعد کوئی ایسی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے جو جاہلیت میں تھی، جو حالت کفر میں تھی، اور انسان اس کا اعادہ کرنا چاہے اسلام لانے کے بعد، یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ اس حدیث سے ہمیں ایک بات یہ سمجھ آتی ہے، ہم نے یہ سمجھا کہ ارکان ایمان جو ہے نا وہ 6 ہیں۔ آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یعنی اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر، کتابوں پر، اور اسی طریقے سے آسمانی کتابوں پر، اچھی بری تقدیر پر۔ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ 6 چیزیں ایمان ہیں، لیکن صرف یہ 6 چیزیں ایمان نہیں ہیں، بلکہ ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ باب حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت میں ہے 3 چیزیں۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت کرنا بھی ایمان ہے، اور اللہ کے لیے محبت کرنا بھی ایمان ہے، اور اسی طریقے سے اسلام کے بعد کفر میں جانے کو آگ میں جانے کے مترادف سمجھنا بھی ایمان ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ بسا اوقات بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد اسے مجبور کیا جاتا ہے، اور اسے مجبور ایسے کیا جاتا ہے کہ اسے آگ میں پھینکا جاتا ہے یا اسے مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان کیا کرے؟ کیونکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ بندہ اسلام کے بعد کفر کو آگ میں جانے کے مترادف سمجھے۔ تو یہ شرعی طور پر اس کا کیا حکم ہے؟ جس کا بڑا مضبوط ایمان ہوتا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ آگ میں جانے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہمیں بے شمار ایسی مثالیں ملیں گی، بے شمار ایسی مثالیں ملیں گی کہ انہوں نے ایک طرف اسلام کی دعوت اور ایک طرف اس دعوت کے مقابلے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا، اور صحابہ کرام نے اس بات کو پسند کر لیا کہ ہم اسلام کو ترک نہیں کریں گے، بھلے ہمارے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، بھلے ہمیں قتل کر دیا جائے، ہمیں جلا کر کے راکھ بنا دیا جائے۔ یہ ایمان کا ایک بہت بڑا درجہ ہوتا ہے۔ البتہ اگر کوئی بندہ اپنی جان کو بچانے کے لیے کفریہ کوئی بات کر دیتا ہے، اور اس کا جو دل ہے من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جبکہ اس کا دل جو ہے نا وہ ایمان سے بھرا ہوا ہے، لیکن مجبور ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھائی اپنے دین کو گالی دو، نہیں تو میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ بڑا درجہ یہ ہے کہ انسان دین کو گالی نہ دے اور وہ اپنی جان کو جان کر نذرانہ پیش کر دے، یہ ایمان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی گالی نکال دیتا ہے، توہین کر دیتا ہے محض اپنی جان کو بچانے کے لیے، تو شرعی طور پر یہ جائز ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ وہ مجبور کر دیا گیا ہے، اور مطمئن بالایمان، اس کا جو دل ہے وہ ایمان سے مطمئن ہے، لہذا ایسا کرنے میں کچھ شرعی طور پر قباحت نہیں ہے۔ البتہ یہ ایمان کے درجات ہیں، جس قدر آپ زیادہ مشکلات کو برداشت کرتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ میں اسی قدر ایمان زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔